بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو قرآن فہمی کورس کے تیسرے لیسن پر مشتمل ہے۔ آج الحمدللہ تیسرا رکوع شروع ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات مبارکہ 21 سے 24 تک کا ناظرہ، مشکل الفاظ کے معنی، اردو اور انگلش دونوں ترجمے اور مختصر تفسیر یہ سب سیکھیں گے۔ محترم ناظرین، ایمان فروز چینل کے اس مقدس دینی معلوماتی قرآن فہمی کے سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ خود بھی قرآن مجید سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ قرآن مجید سیکھنا ہم سب پر فرض ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سنہری موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کار خیر میں مجھے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ چلیں آج کا لیسن شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے ناظرہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ محترم ناظرین، آئیے اب ان آیات مبارکہ میں جو علامات آئی ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ لا کی علامت اگر آیت کے آخر میں ہو تو ٹھہر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ علامت عبارت کے درمیان ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ صاد کی علامت وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ جیم کی علامت وقف جائز کی ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ میں آنے والے الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ اعبدو عبادت کرو، ورشپ۔ خلقکم اس نے تمہیں پیدا کیا، ہی کریٹڈ یو۔ قبلکم تم سے پہلے، بیفور یو۔ لعلکم تاکہ تم، سو دیٹ یو۔ جعل لکم اس نے تمہارے لیے بنایا، میڈ فار یو۔ فراشا فرش یا بچھونا، فلور۔ بنا عمارت یا چھت، بلڈنگ اور روف۔ فاخرج پس اس نے نکالا، پیدا کیا، سو ہی براٹ فورتھ۔ الثمرات پھل، فروٹس۔ فلا تجعلوا پس نہ بناؤ، سو ڈو ناٹ میک۔ اندادا شریک یا حصے دار، پارٹنر۔ ان کنتم اگر تم ہو، اف یو آر۔ فاتو پس لے آؤ، سو برنگ فورتھ۔ مثل ہی اس جیسا، لائک دس۔ ودعو اور بلا لو، اینڈ کال۔ لم تفعلوا تم نہ کر سکو، یو کین ناٹ ڈو۔ وقودها اس کا ایندھن، اٹس فیول۔ والحجارہ اور پتھر، اینڈ سٹونز۔ شہداءکم تمہارے گواہ یعنی تمہارے مددگار، یور وٹنسز آر یور ہیلپرز۔ فاتقوا النار پس آگ سے ڈرو، سو فیئر دا فائر۔ اب آئیے محترم ناظرین ان آیات مبارکہ کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگو اپنے رب کی، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم
اور انہیں بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے کے لوگ تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ تعالیٰ، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی یعنی بارش نازل فرمائی، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، پس اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل پیدا فرمائے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کسی شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے پیارے بندے پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو چاہو اپنے مددگار کے طور پر بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آئیے اب ان آیات مبارکہ کا انگلش ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، او مین کائنڈ، ورشپ یور لارڈ، الذی خلقکم، who created you، والذین من قبلکم، and created those who were before you، لعلکم تتقون، so that you should become pious۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، the Lord who spread out the earth for you as floor، والسماء بناء، and erected the sky as roof، وانزل من السماء ماء، and sent down rain from the heavens، فاخرج به من الثمرات، then brought forth fruits، رزقا لکم، as your sustenance، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، so do not make partners with Allah Almighty while you know۔ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ، and if you are in doubt، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، about the book we revealed upon our beloved servant، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، then produce only one chapter like this، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، and you may call your witnesses or helpers besides Allah، in kuntum صادقین، if you are true۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، so if you cannot do this، وَلَن تَفْعَلُوا، and you will never be able to do this، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، so then fear the fire whose fuel is men and the stones، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، and which is prepared for the disbelievers۔ آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں ان آیات مقدسہ کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ سابقہ آیات مقدسہ میں منافقین کی حقیقت اور اصلیت واضح کرنے اور مومنین کی ثابت قدمی بیان کرنے کے بعد، ان آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے سادہ اور فطری اور عام فہم انداز میں بنی نوع انسان کو اپنی توحید کا درس دیا ہے۔ سب کا خالق اور مالک اور سب کا رب اور رازق ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، یعنی پیدا فرماتا ہے، تخلیق فرماتا ہے، تو پھر پیدا کرنے کے بعد کائنات کو اس کے لیے مسخر کرتا ہے اور اس کی سہولیات اور ضروریات کا سامان فراہم کرتا ہے، رزق اور پھل مہیا فرماتا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل کو استعمال کرے اور اپنے خالق اور رازق کو ہی اپنا معبود بنائے۔ جس خالق و مالک نے اسے پیدا کر کے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اسی کی عبادت کرے۔ ساتھ ہی اللہ کریم نے انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور اپنے کلام قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کو بھی ثابت فرمایا ہے، اور یہ واضح چیلنج دیا ہے کہ اگر تمہیں اس حوالے سے کوئی شک ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی طرف سے کوئی کلام معاذ اللہ گھڑ لیا ہے تو تم ایسا کرو، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور اگر نہ بنا سکو، ناکام ہو جاؤ، تو اس آگ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں یعنی کافر، اور پتھر ہیں یعنی ان کے بت۔ محترم ناظرین، یہ کھلا چیلنج صرف اہل عرب کو ہی نہیں بلکہ عرب و عجم کے تمام لوگوں کو ہے اور تا قیامت ہے۔ لیکن قرآن مجید کا معجزہ دیکھیں کہ آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا، کوئی ایک صورت تو درکنار، کوئی ایک آیت بھی قرآن مجید جیسی نہیں بنا سکا کوئی۔ قرآن مجید کی معجزانہ حفاظت سے متعلق میری ایک الگ اسپیشل ویڈیو بھی موجود ہے، ضرور دیکھیں، یقیناً ایمان تازہ ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی توحید پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔